السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، اور ملک میں جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ تو زوروں پر ہے ہی، لیکن ملک میں سیاست کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں جو کہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں، اکثر وہ نظر انداز ہو جا رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ جب سے یہ 8 فروری کے انتخابات کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے، اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ چلی گئی ہیں۔ صرف ایک موضوع ہے، انتخابات ہے اور سیاست ہے، یہی چل رہا ہے، لیکن ملک کی ترقی میں بنیادی کردار تعلیم ادا کرتا ہے۔ اور جو حکومتی کارکردگی اس شعبے میں کہ اس شعبے کو اکثر و بیشتر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ بجٹ کا معاملہ ہو یا پھر اس کو ویسے بھی بہت زیادہ سامنے نہیں لایا جاتا، اگنور کر دیا جاتا ہے، اگنورڈ ہے یہ شعبہ۔ 2 کروڑ سے زائد بچے ہیں جو کہ جن کی عمر جو ہے وہ تو اسکول جانے کی ہے، لیکن وہ اسکول سے باہر ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ مواقع نہیں مل رہے ہیں ان کو، یا حکومتی نااہلی ہے؟ خاص طور پر اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو سرکاری اسکولوں کا اتنا برا حال ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کو اسپیس ملی ہے، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ خون آشام چمگادڑیں بنی ہوئی ہیں والدین کے لیے، اور انہوں نے جو والدین کا ہے وہ تو جینا ہی حرام کیا ہوا ہے۔ ہر مہینے ان کی فیسز بڑھ جاتی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں سلیم سچوانی صاحب نے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر پروگرامز میں آتے رہتے ہیں اور اپنا موقف بھی سامنے لے کے آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا حکم دے دیا ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو شدید تحفظات ہیں۔ بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن کا کردار تو بڑا شفاف ہے، وہ تو کہتی ہے بھئی سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو بڑی شکایات کا سامنا ہے، کیوں؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، اچھا اور تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر انسان کا بنیادی حقوق ہیں، مگر ہمارے یہاں پہ حقوق نہیں ہیں، اور یہ بولا ایک چیز جاتی ہے، ہوتی دوسری چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے تعلیم کے لیے سب سے زیادہ کام پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، جو انہوں نے کوشش کی کافی حد تک کہ یکساں تعلیمی نظام آئے مدرسوں میں، پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں، تاکہ بچے جو ہے ایک معیار سے ایک تعلیم حاصل کریں۔ القادری یونیورسٹی ہو یا نمل یونیورسٹی ہو اور دیگر یونیورسٹی، تعلیم کے اوپر اگر کسی فرد واحد کی انفرادی کوشش بھی دیکھیں گے تو وہ خان صاحب کی رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ اس کے اوپر کافی حد تک کوششیں ہوئی کہ یکساں تعلیمی نظام آئے، مگر نہ آ سکا۔ مگر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اب یکساں تعلیمی نظام کے اوپر کام ہوگا، اور پی ٹی آئی اپنے نیکسٹ دور کے اندر میں اس کام کو مکمل کرے گی، جس سے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف گامزن کیا جائے گا۔ اور یہ بڑی اچھی بات کی، اور یہ حیرت انگیز بات کی انہوں نے کہ 9,250 روپے جو پر بچہ سرکاری اسکول میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ کون سے اکاؤنٹوں میں جا رہا ہے؟ وہ سوئس اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، وہ امریکن اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، یا برٹش اکاؤنٹ میں جا رہا ہے؟ یہ پیسے صرف اور صرف جو ہے ہمارے یہاں پہ ان کو ایک ہی وتیرہ ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ ان کے بچے باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے باہر کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور غریب کے بچے کو عام تعلیم بھی نہیں دی جاتی۔ اور اس طرح کے لوگوں کو لانے کے لیے حکومت میں لانے والے بھی ذمہ دار ہیں، جو ان کو حکومت میں لاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی گناہ گار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی وہ تو ہوتے ہی گناہ گار ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، مگر وہ لانے والے بھی اس کے ساتھ میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو معیار تعلیم اور عوام کی معیار زندگی کو بہتر کرنے کے بجائے کمی نے بڑا نقصان پہنچایا۔ بالکل 100% دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی دور حکومت میں واحد بھی حکومت ہے 75 سال میں جو ای بی این کے تحت، تاکہ دھاندلی کا نظام ختم ہو، اور جب عوام کے ووٹ کے حق سے لوگ جیتیں گے، عوام کے ووٹ کے حق سے آئیں گے، تو وہ عوام کا خیال کریں گے۔ جب وہ بدماشی، گنڈا گردی اور دہشت گردی سے جیتیں گے، یہ جو اساتذہ جن کو اردو کی اسپیلنگ نہیں آتی وہ اسی کام میں آتے ہیں، وہ اسی کام میں آتے ہیں۔ جب ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہے تو وہ چپڑاسیوں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اور عوام کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جنہوں نے ان کے نوکری پہ بڑھتی کر کے ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک ٹولہ مافیا بن گیا جو ان کے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے پنجاب میں گلو بٹوں کا ایک ٹولہ بنا ہوا ہے جس نے دہشت گردی اور بڑبڑیت مچا رکھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا کل، جو کہ ایک نہایت ہی شرمناک سلوک تھا جو انہوں نے کیا گیا، اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان لوگوں کو ابھی تک گرفتار کر کے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا جنہوں نے وہاں پہ طوفان بدتمیزی مچایا۔
मगर आप देखें पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का आज बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि 99% जो सिंध के सीटों पे पीपल्स पार्टी आएगी। बड़े वो कॉन्फिडेंट नजर आए। जी, कराची में पीपल्स जब सारे टीचर इनके टोले के होंगे, जब सारे टीचर इनके टोले के होंगे, आवाम के नहीं होंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होंगे, इनके थप्पे मारने और उनके रिजल्ट चेंज करने के लिए काम करने वाले होंगे, जो महीने में सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए होंगे, तो ये 99 तो इन्होंने बहुत कम कहा, 99.9% भी आ सकता है। अच्छा जी बिल्कुल, कराची हैदराबाद को छोड़ के। अच्छा, कराची में ये नहीं होगा? कराची में भी होता है मगर वो डिफरेंट तरीके से होता है। अच्छा। वहां पे का तरीकेकार अलग है, यहाँ का तरीकेकार अलग है। अभी जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ते, जब तक हम एजुकेशन में अब आगे नहीं बढ़ते, दुनिया की कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और तो सबसे अहम वजह जो हमें तालीम में पीछे हैं, हम सिर्फ कहते हैं मगर उसकी असल वजह, बुनियादी वजह वही आ जाती है, रूल ऑफ लॉ और करप्शन। बिल्कुल, जो उसके अंदर मेन किरदार है। रूल ऑफ लॉ आपको पता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती है, हज़रत बीबी फातिमा का रुतबा आप जानती हैं कितना बुलंद है, उनके नाखून के बाल के बराबर के। हमारी यहाँ किसी भी बड़े से बड़े इंसान की जो औकात नहीं है, उनकी उन्होंने खातून जन्नत है, वो उनकी मिसाल दे के उन्होंने कहा था कि उनके भी हाथ काट दिए जाते। अब आप खुद सोच लें, इसके बावजूद भी जो है ना लाकानूनियत हद से बढ़ी हुई है, बदमाशी गुंडागर्दी उरूज पे। पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी उनके हाथों से छीन के भाग जाते हैं। उनके लोगों को वहाँ पे नाजगमती जमा कराने के टाइम पे कई जो मकामात से उठाया गया है। और ये इस तरह की लाकानूनियत और बदमाशी और गुंडागर्दी को जो परवान चढ़ा जाए, इससे हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं, हमारे इदारों का मयार गिर रहा है। हमारे इदारे में सारे लोग ऐसे नहीं हैं, मगर वो इदारे के लोग बदनाम हो रहे हैं, जो आम हमारे जो लाखों करोड़ों जो इदारे में जो अपनी जानें रोजाना दे रहे हैं, जिनकी जानों की कुर्बानियों की ये बातें करके अपने आप को कैश करा रहे होते हैं ना, उनकी जानों की जाया करने के जिम्मेदार भी यही लोग होते हैं जिन्होंने लाकानूनियत को परवान चढ़ाया हुआ है, जिन्होंने करप्शन को परवान चढ़ाया है। जब तक इस करप्शन और लाकानूनियत का खात्मा नहीं होगा, वो हमारे जो कि हमारे मजहब की बुनियाद है, जो कि सुन्नत नबवी है, उस वक्त हम आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की। अब लोगों का क्या माइंडसेट क्या बन रहा है? अब तो कागजात नामजदगी भी वसूल की जा रही है, जमा की जा रही है, और मेरा ख्याल है नून लीग ने 2 दिन बढ़ाने के लिए खत भी लिखा है इलेक्शन कमीशन में कि 2 दिन और बढ़ा दिए जाए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर धांधली और रुकावटों के बावजूद पीटीआई के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच के अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। अभी तक ये उम्मीदवार ढूंढने में लगे हुए हैं और बदमाशी करके जीतने की मिसाल आपके सामने कि उस्मान डार की वालदा को इन्होंने हिरासमेंट करके कोशिश की कि वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराएं। ये सिर्फ और सिर्फ बदमाशी और गुंडागर्दी के ऊपर भरोसा किए हुए हैं, मगर इंशाल्लाह अवाम की कुव्वत से, अवाम की ताकत से और अवाम की मदद से एक वोट से पाकिस्तान बना था और दूसरे वोट से पाकिस्तान आज़ाद होगा और तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन भी होगा। सलीम सिचवानी साहब, आप काफ़ी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं अब आपका मौका है। ये जो कह रही हैं कि लाहौर को हमने बहुत अच्छा बना दिया, लाहौर को हमने ये कर दिया, लाहौर की इकनॉमी की क्या पोजीशन है? क्या वहाँ गरीब खुशहाल हो गया? क्या वो गरीब जो है वो अपने रोजी रोटी खुशहाल तरीके से खा रहा है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से स्कूलों में भेज रहा है? तो वो पोजीशन नहीं है। 65 अरब डॉलर का कर्जा लेके लाहौर को अगर इन्होंने बना दिया खूबसूरती में, तो इकोनॉमी में पूरे मुल्क को डुबो दिया, लाहौर समेत, तो उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की है, पाकिस्तान के ऊपर छुड़ा घोंपा है। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करते, लाहौर को बेहतर करते, पंजाब के दीगर शहरों को बेहतर जनूबी पंजाब में बड़ा बुरा हाल है, पूरे मुल्क को बेहतर करते। तो हम कहते हैं इन्होंने कुछ किया, मुल्क की बेहतरी की, मगर इन्होंने ये चीज नहीं की। इन्होंने मुल्क को डुबोने में सबसे अहम किरदार इन्हीं का है। ये एक बड़ी हकीकत है कि कराची इस कदर बुरे हालों में है, आप कहीं पे भी नजर उठा के देख लें, बहुत बुरा हाल है लोगों का, लेकिन इसके बावजूद रेवेन्यू सबसे ज्यादा यही दे रहा है, 70-72% दे रहा है रेवेन्यू। ये बहुत बड़ी बात है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि 70% रेवेन्यू कराची दे रहा है और कराची का पोटेंशियल इतना है कि वो 2 पाकिस्तान का रेवेन्यू भी दे सकता है। मगर कराची के इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के बजाय कराची के इंडस्ट्री को उन्होंने बैरून मुल्क भगाया है और मल्टीनेशनल कंपनियों को लाके मुसल्लत किया है यहाँ पे, जो रुपए में कमा रही है और डॉलर में प्रॉफिट लेके चली जा रही है। और डॉलर में प्रॉफिट जब लेके जा रही है तो हाई डॉलर है। दूसरा, इनकी करप्शन की मनी होती है, जिसको वो गैर कानूनी तो रुपए में कमा रहे तो अपने करप्शन को, और वो ले जा रहे हैं और डॉलर के अंदर में बाहर ले जा रहे हैं। और अवाम जो है वो डॉलर अवाम को पीस रहे होते हैं, IMF के आगे दुम मिला रहे होते हैं
اور سر آپ نے کس حلقے سے سر آپ نے کاغذات جمع کروائے ہیں اپنے؟ آپ بھی تو بزنس مین ہیں۔ ابھی 238 سے کرائے اور اچھا ایک اور حلقے سے کرانے کا پلان ہے۔ اچھا جی 2 حلقوں سے کرنے کا پلان ہے 238 سے، جی ٹھیک ہے۔ اور وہاں کیا سچویشن ہے، صورتحال کیا ہے وہاں پہ اس حلقے میں؟ آج تو کوئی اتنا خاص رش نہیں تھا وہاں پہ، اچھا۔ اور زیادہ تر میں نے معلوم کیا تو بولا زیادہ تر آپ کے پارٹی کے ہی لوگوں نے جمع کرایا ہے، باقی دیگر پارٹی میں صرف ایک پیپلز پارٹی نے جمع کرایا اور ایک آزاد نے کرایا۔ اب آپ بتائیں کہ کہاں ہے نون لیگ، کہاں ہے ایم کیو ایم، ان کے لوگ کاغذات تک جمع نہیں کروا پا رہے، صرف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کاغذات جمع کرانے کے لیے آئے تھے، وہ وہاں پہ نظر بھی آ رہے تھے۔ اور پھر 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، 2 دن کا نہیں تھا، 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ 3 دن کا ٹائم جو ہے وہ 2 دن تو بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے نا جی، اسی لیے کہہ رہی ہے کیونکہ اب وہ آپ کے حلقے میں بھی آ کے کاغذات جمع کرائیں گے نا۔ اچھا، موسٹ ویلکم، مگر یہ کہ پاکستان کی اکنامی کے لیے سوچیں، بالکل، نہ کہ قرض لے کے پاکستانی عوام کو ڈبونے کی سوچیں۔ بالکل، اس پر بھی مزید بات کریں گے۔ پاکستان کی جو ایٹمی بجلی ہے اس کو کام میں لایا جائے، اور یہ جو ڈیزل کے جنریٹر لگا کے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، پیٹرول کے اندر میں عوام کو جو جلایا جا رہا ہے، وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بالکل بند ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید بھی بات کریں گے، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سلیم سچوانی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کافی چیزوں کے بارے میں، انہوں نے نشاندہی کی۔ سلیم صاحب یہ بتائے گا، یہ جو بار بار کے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، اب عوام ان پر بھروسہ کرے گی؟ آپ تو جا رہے ہیں عوامی حلقوں میں، لوگوں سے مل رہے ہیں، تو عوام کا کیا رویہ ہے؟ کیا ان پہ پھر سے اعتماد کرے گی عوام، پھر ان کو موقع دے گی، چانس دے گی، یا پھر کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میری بہن، عوام کے ووٹوں سے سلیکشن ہو، اس کے لیے پہلی بار خان صاحب نے جو ہے وہ ای بی این مشین لائے تاکہ ایماندارانہ الیکشن ہو، اور فوراً میں پڑھے لکھے ووٹرز جو آج تک ووٹ نہیں ڈال سکے تھے ان کو ووٹ کا حق دلایا۔ یہ قوانین انہوں نے بنائے، مگر کیونکہ پڑھے لکھے ووٹرز جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دیتے، اور جب انگوٹھے سے جو سلیکٹ ہو کے آتے عوام کے، تو وہ عوام کا خیال رکھنے پہ مجبور ہوتے۔ مگر ان کو تو صرف اور صرف یہ چاہیے کہ کس طریقے سے عوام کو جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو، کس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کیا۔ اسی وجہ سے اگر آپ الیکشنز کا اگر آپ تناسب دیکھیں گی تو الیکشن کا تناسب اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، تناسب کم ہوتا ہے۔ تناسب کم ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ فائدہ یہ دھاندلی زدہ لوگ جو ہے وہ فیوڈل والے لوگ جو اٹھاتے ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے غیرت مند لوگوں نے ضمنی الیکشن کے اندر کس کھلے طریقے سے نکل کے اس کوشش کو ناکام بنایا تھا، اور تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر گلو بٹوں کے باوجود، تمام تر مرکز اور صوبائی حکومت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو کامیاب کروایا تھا۔ اور اس بار بھی الیکشن میں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ نکلے گی، اور اس سسٹم کو جو ہے نا وہ دھکا مار کے ختم کرے گی، اور آنے والا الیکشن، اس الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ای بی این مشین کے تحت ہوگا، اور ہمارے فورن میں رہنے والے لوگوں کو بھی ووٹ کا حق دیا گیا ہوگا اس کے اندر میں۔ تمام امید نظر آ رہے ہیں آپ جی، تمام ووٹرز کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں قانون کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پڑھا لکھا لوگ، کیونکہ اب جاہلوں کو جب تک تعلیم ہم نہیں دے سکتے اس وقت تک ہم اس کو نہیں کر سکتے، مگر جو پڑھا لکھا ووٹ نہ دے اس کو پر جرمانہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک نیا نقطہ آپ نے نکال دیا، کیونکہ کچھ لوگ تو سائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا، مگر اگر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جام جائیں گے فائدہ نہیں، ہمارا ووٹ تو ڈل چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ایک مافیا بنا ہوا ہے، الیکشن جو ہے نا مافیا بنا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا اس مافیا کا سربراہ بنا ہوا ہے فی الوقت۔ ٹھیک ہے، اس پہ تو بڑے بڑے جوک بھی ہیں، وہ کہتا ہے نا ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اپنی مسز کا نام، کہتا ہے ارے وہ پھر ووٹ ڈال کے چلی گئی، تو جو ووٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آفیسرز، انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں ہر دفعہ آتا ہوں کہ میری مسز آتی ہیں یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے، میں ان سے مل کے جاؤں، تو کہتے ہیں کیوں آپ کی مسز سے ملاقات نہیں ہوئی، سیپریشن ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو اوپر جا چکی ہیں، لیکن ووٹ ان کا ضرور پڑتا ہے۔ تو میں اس لیے ان سے ملنے کے لیے جلدی آتا ہوں۔ بہرحال مطلب ہے۔ سلیم صاحب، لاسٹ کمنٹ اب آپ سے لینا چاہوں گی میں۔ جی دیکھیں بیٹا، میں سمپل سی بات کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں خوشحالی ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی چوری نہیں کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کبھی بھی کوئی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے، آپ سکون سے اپنے رہ رہے ہوں گے اپنے گھر میں خوشحال۔ مگر ہمارے یہاں پہ تو عوام سے خوشحالی لوٹ لی گئی،
92 کے اندر میں جو بغیر کسٹم کے کنٹینر آ رہے تھے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر میں، جس کی کوئی کسٹم نہیں ہوتی تھی، اس کے اندر کئی دہشت گرد ساتھ میں آتے تھے وتھ اسلحہ، ان کسٹم کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کا کنٹینر کا کسٹم کرے. وہ دہشت گردی بڑھانے میں مین کردار بھی نواز شریف صاحب کا رہا ہے. انہی کے دور میں جنرل آصف نواز صاحب کو شہید کیا گیا تھا زہر دے کر. انہی کے دور کے اندر میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے مکمل سختی کی ہوئی تھی ان کے اوپر. اور آپ دیکھیں کارخانے ہمارے برباد ہوئے انہی کے دور کے اندر، مہنگی بجلی یہ لوگ لائے. اس کے علاوہ ڈالر کے فری ہینڈ دے کے انہوں نے ملک کے اندر ڈالر کی قلت کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. جب انہوں نے جتنے ارب ڈالر کی انہوں نے ملک کے باہر رکھے ہوئے، اگر وہ یہاں پہ آ جائیں تو پاکستان کا تمام ہر طبقہ خوشحال ہو سکتا ہے. جب تمام طبقہ خوشحال ہو سکتا ہے تو ملک ترقی بھی کرے گا. کسی کو دہشت گردیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ڈکیت بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اسٹریٹ کیمر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو منشیات بیچنے کی ضرورت. 10 ڈیموں کے اوپر انہوں نے تعمیر کا کام شروع کیا، 10 لاکھ کا ایجوکیشن کارڈ دیا، احساس پروگرام دیا، بغیر سود کے لوگوں کو قرضہ جات دیا، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اپنے گھروں کی تعمیر کی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا دیا؟ صحت کارڈ دیا، تعلیمی کارڈ دیا. آپ مجھے ایک یونیورسٹی بتا دیں جو نواز شریف نے بنائی. ٹھیک ہے، وقت اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے سلیم صاحب، پاکستان کے اندر بیٹھ کے شریف خاندان اپنا علاج کرانا پسند کرتا ہو. آپ بتا دیں کس کے بچے باہر گئے تعلیم حاصل کرنے؟ آپ کے گئے، میرے گئے، ٹھیک ہے سلیم صاحب، بالکل اوکے. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ کی تشریف آوری. عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والی سیاسی پارٹی ہی عوام کا دل جیت سکے گی. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.